دیا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک سورہ میں اتنی وسعت ہے، اتنی جامعیت ہے، اتنی افادیت ہے کہ اگر میں چاہوں تو پورے قرآن مجید کی تفسیر کو صرف سورہ عصر کے ذیل میں بیان کر سکتا ہوں. یہ سورہ عصر پورے قرآن مجید کا نچوڑ. اللہ نے جن باتوں کو پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اس تفصیل کے اجمال کا نام سورہ عصر. سورہ عصر وہ فہرست ہے جسے اللہ نے پورے قرآن مجید میں کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کیا. اس سورہ کی عظمت، اس کی جامعیت، اس کی افادیت، اس کی وسعت، اس کا عاجز، اس کا ثواب، اس کا شرف، اس کا مقام، یہاں تک کہ بڑے بڑے مفسرین نے لکھا کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو کئی سال تک مکی زندگی میں صحابہ کرام جب ملاقات کرنے کے بعد وہ رخصت ہوتے تھے تو سورہ عصر کی تلاوت کر کے وہ رخصت ہوتے تھے. یہ سورہ منشور حیات انسانی ہے، یہ سورہ نصاب کمال انسانی ہے. یہ سورہ دنیا و آخرت میں انسان کی سعادت اور نجات کی ضمانت ہے. سورہ عصر میں جو مسائل بیان کی یہاں پر آپ کو کرنے والے پڑے روایات احادیث میں عصر کے 20 مسائل بیان کی ہے جن کی طرف میں اشارہ کیا. عصر کا ایک معنی ہے حرف کرم، بادل. عصر کا ایک معنی ہے بارش. اسی طرح سے عصر کا ایک معنی خود وقت عصر. عصر کا ایک مثال خود نماز عصر ہے. عصر کا ایک مثال جو روایات اور احادیث میں بیان کی ہے وہ نماز عصر. اس نماز عصر کو ادا کرتے ہوئے امیر المومنین علی بن ابی طالب اپنی امور کی زکات میں ادا کی ہے. عصر کا ایک مثال عصر عزت پیغمبر اسلام. عصر کا ایک مثال جو روایات میں بیان ہوا یہ روز خدیج. عصر کا ایک مثال قرآن حکیم. عصر کا ایک مثال عصر عاشور. عصر کا ایک مثال عصر کا ایک مثال عصر ظہور ایمان زمانہ ہے. عصر کا ایک مثال مشکل کشا فریاد رس دوسروں کی پریشانی کو دور کرنے والا. یہ تمام مسائل عصر کی اور کمال طاقت کا علاج ہے. اور عصر کا ہے تو یہ سب کے سب مراد ہے. اور اس طرح سے قرآن مجید کے آغاز میں جو 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بات ہوئی ہے، ہر بسم اللہ الرحمن دوسری بسم اللہ سے الگ ہے. کیسے الگ ہے؟ شاید اس مقام پر یا کسی دوسرے مقام پر میں نے اس وقت کو بیان کیا. سورہ الرحمن اگر فقیر آرائی کرتے قرآن کو استعمال 31 مرتبہ یہ آیت استعمال ہوئی. ہر آیت کا معنی الگ ہے. قرآن میں تکرار نہیں ہے. قرآن جب بھی بات کرتا ہے نئی بات کرتا ہے. سیاق و سباق کی وجہ سے اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کی تفصیل بدل جاتی ہے. سورہ عصر میں جو 20 مسائل بیان کیے گئے ان میں سے ایک مثال خود عصر ظہور امام زمانہ. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی شخصیت سے متعلق جس طرح سے خبیر اسارہ عصری نچوڑ اسارہ سلالہ. بعثت کو کیوں عصر کا؟ اس لیے کہ بعثت حضور 1,24,000 نبیوں کی ساری نبوتوں تعلیمات کا نچوڑ ہے. اس لیے بعثت خطی مرتبہ کر ایک کو بھی عصر کا مصداق قرار دیا ہے. غریب خود اسارہ 1,24,000 انبیاء کی تمام نبوتوں کا رسالتوں کا. اور اس کے بعد اگر عصر عاشور کو میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی تعلیمات آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک تمام انبیاء نے اپنی زبان سے جو تعلیمات لوگوں کو بتائیں، سکھائیں، سمجھائیں، اور تمام آسمانی صحیفوں میں تورات، انجیل، زبور، قرآن، جتنی بھی خیر، جتنی بھی خوبیاں، جتنی بھی فضائل، جتنی بھی کمالات اللہ نے ان کتابوں میں آسمانی صحیفوں میں بیان کیے. تمام انبیاء، تمام رسول ذات خدا حق، خدا سبحان آسمانی صحیفوں میں جتنی
یہ ساری فضیلتیں سارے کمالات مجسم ہوئے، اور جتنا علم تاریخ بشری خدا انبیاء کی طرف سے بیان کیا گیا، جب یہ سارا علم مجسم ہوا کہاں؟ کربلا میں، کس دن؟ عاشور کے دن۔ مبارک کی زبان سے اگر ہم عاشور کو دیکھیں گے تو سال کے 12 مہینوں کے کسی ایک مہینے کا ایک دن، لیکن اگر ہم دقت سے دین تو سامنے زہرا نے بشر کو عطا کی عاشور ایسا دن کہ جس دن سورج طلوع ہوا لیکن یہ آفتاب بھی ہو، آفتاب بھی ہو، اسے عاشور وہ دن کہ جس دن ہر علم عمل میں ڈال گیا۔ یہ بات اہم ہے۔ عاشور اور کربلا، کربلا وہ سرزمین، عاشور وہ دن جس دن ہر علم جو کہا گیا، جو کتابوں میں تھا، جو زبانوں پر جاری ہوا ہے، کبھی تاریخ انسان کے کسی ایک حصے میں اس کے پاس مقامات کے پاس پہلو پر عمل ہوا، لیکن ہر علم جو عمل کے ساتھ چلے بنا، یہ کربلا میں روز سے عاشور بنا، جہاں فکر تہذیب بن گئی، جہاں نظریات تمدن بن گیا، جہاں پر افکار جو انبیاء نے بیان کی اس ثقافت میں ڈھل گئے۔ عاشور ایک ثقافت ہے، ایسی ثقافت دنیا میں 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں 21 تمدن گزر چکی ہیں، 21 تہذیبیں، 21 ثقافتیں۔ قوم سمود کی تہذیب ثقافت جو 2,500 سال تک دنیا میں حاکم رہی، اور ابھی بھی ان کے اثرات باقی ہیں لیکن کھنڈرات کی شکل میں۔ لیکن سب سے مختصر وقت کی جو تہذیب، جو تمدن سفر زمین پر برقرار ہوا، جو تہذیب کربلا ہے۔ 2 محرم اس تہذیب کا آغاز ہوا، 10 محرم 8 دن گزرنے کے بعد یہ تہذیب اختتام پذیر صرف 8 دنوں کے لیے حسین بن علی نے روئے زمین پر ایک صحرا میں ریت کے اوپر ایسی بستی سجائی، ایسی ثقافت اور تہذیب کا آغاز کیا کہ دنیا کی ساری تہذیبیں ماں ہو گئی، لیکن یہ تہذیب حسینی ہے جو رہتی دنیا بیت الدانی تک باقی رہ گئی۔ اصل عاشور خود مصداق ہے ایک اصل کا، اور اصل کا ایک مصداق اصل ظہور امام زمانہ۔ اسارہ جو میں عرض کروں، غریب اسارہ ہے، عزت اسارہ ہے، اور اسے عاشور اسارہ ہے۔ اسی طرح سے ذات امام زمانہ اور آپ کا قیام اور آپ کی نہضت اور آپ کی تحریر اور مدینہ فاضلہ جو آپ قائم کریں گے اور آپ کی حکومت اور اس کے بعد رجعت اور یہ تمام تر مراحل، یہ اصل کا مصداق ہے، اور یہ اصل کا بارز ترین، کامل ترین، اتم ترین مصداق ہے۔ اور احادیث بیان بہت ساری اس دن میں احادیث کو جمع کیا آیت اللہ ولید خراسانی نے، اور سورہ کے جملے تحریر کی۔ کون ہے؟ یوسف فاطمہ، منجی عالم بشریت، خاتم الاولیاء، خاتم المعصومین، خاتم الائمہ، خاتم المعصومین، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ 10 احادیث کو جمع کر کے جو انہوں نے پھر آخر میں نتیجہ دیا، کہا کہ آدم سے لے کر محمد تک اور محمد سے لے کر امام حسن عسکری تک نبوت، رسالت، امامت، ولایت کی قسمت و طہارت کے لیے جتنے پھول ہیں، اگر ان سارے پھولوں کا عطر کشید کیا جائے، خوشبو بنائی جائے، تو اس خوشبو کا نام یوسف زہرا، منجی عالم بشریت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ ذات امام زمانہ وہ ذات کی اگر جن سے متعلق امام حسین کی فرمائیں کہ اگر زندگی مجھے مہلت دے اور پروردگار مجھے توفیق دے تو میں اپنی زندگی کے ایام نابی زمان کی خدمت میں صرف کروں۔ یوسف زہرا، منجی عالم بشریت، امام زمانہ، آپ کا شرف، آپ کا مقام اور آپ کی ذات کی جو خصوصیات ہیں، میری خواہش تھی کہ میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ خود حیات امام زمانہ سے متعلق، آپ کی حیات سے متعلق گفتگو کرنا خود ایک دلیل کہ آقا امام زمانہ کی وجہ سے سب زندہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، ان سے متعلق بات کرنا کہ خود جزارت اور دلی کے مطابق ہے۔ یہ جو ہم چل رہے ہیں زمین کے سینے کے اوپر قدم رکھتے ہیں، یہ جو رزق ہو رہا ہے، یہ جو توڑے ہو رہے ہیں، یہ جو ہوا چل رہی ہے، یہ جو فضائیں چل رہی ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے،
شمسی میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو ہم سانس لے رہے ہیں، ہر سانس پر، ہر لقمے پر، ہر قدم پر بشر مدیحون یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرد شریف کے وجود آپ کے وجود سے رزق وغیرہ کائنات کو رزق مل رہا ہے، اس میں کائنات کی بقا ہے آپ کا امام زمانہ کی وجہ سے، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی زندگی آپ کی حیات سے متعلق نصیحت کروں، اور پھر آپ کی زندگی کی جو دیگر ابعاد ہیں کہ آقا موجود ہے ہمارے درمیان، جناب عیسیٰ زندہ ہے، لیکن جناب عیسیٰ اس زمین پر نہیں، جناب عیسیٰ کو اللہ نے چوتھے آسمان پر رکھا ہے، بیت المعمور پر رکھا ہے، اور آپ کو امام زمانہ کے ظہور کے موقع پر زمین پر اتارا جائے گا کہ بات کیا ہے، رمز کیا ہے، راز کیا ہے، کیوں جناب عیسیٰ کو پروردگار نے زندہ رکھا ہوا ہے، کیوں امام زمانہ کے ظہور کے موقع پر آپ کو بھیجا جائے گا، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، پھر آپ کا امام زمانہ کا ظہور کس مرحلے میں ہوگا، کس مقام پر ہوگا، ظہور کعبہ میں ہوگا، اور کس مقام پر، اور پھر اللہ جبرائیل کو زمین پر اتارے گا روح اور مقام کے درمیان، جس طرح سے خطیب، جس طرح سے عالم مجلس کرنے کے بعد جب جا رہا تھا بہت سارے افراد حساب لے لیتے ہیں اور اس طرح سے اس کی سوالوں تک پہنچاتے ہیں عزت و احترام کے ساتھ، جو بڑی بڑی کتب ہیں جس طرح سے غیبت نعمانی ہے، غیبت شیخ توسی ہے، سب نے بیان کیا کہ جیسے امام زمانہ کا ظہور ہوگا اسی کے ساتھ اللہ سید الملائکہ جبرائیل کو نازل کرے گا، جبرائیل آئیں گے اور وہ اپنے حساب میں لے کر دائمت امام زمانہ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، اور پھر آپ کی 313 افراد اور شخصیات جو آپ کی بقیہ فوج کے جنرل کی حیثیت رکھتے ہوں گے، اور پھر اس کے علاوہ آپ کی فوج میں 50 خواتین ہوں گی، پھر رجعت کا عقیدہ کہ امام صادق نے بیان کیا، جس نے جعفر یعقوب قرینی جیسی شخصیت نے بیان کیا، غیبت توسی نے بیان کیا گیا، یہاں تک کہ تاریخ طبری میں اہل سنت کے معروف ترین تاریخ ہے، ابن اصیل جزری نے تاریخ کعبہ میں لکھا کہ 13 خواتین امام صادق کی روایت کے مطابق اور باقی اہل سنت کی روایت کے مطابق 13 خواتین کا نام دیا گیا، جہاں تک کہ جناب روشید حجری کی بیٹی کو بھی اٹھایا جائے گا، اسی طرح سے سمیہ مادر حضرت عمار یاسر ان کو بھی اٹھایا جائے گا، اسی طرح سے ام ایمن وہ شخصیت جو جنہیں سیدہ زہرا اپنے ساتھ گواہی کے لیے مسجد میں کے ضرورت انہیں اٹھایا جائے گا، اور چوری کا شخصیات جناب حزقیل کی زوجہ ان کو بھی اٹھایا جائے گا، یہ خواتین کے فرائض کو بھی بیان کیا گیا، اور پھر جزیات اور پھر مدینہ فاضلہ کا تصور، اور پھر آخر امام زمانہ کی خصوصیات کہ جو خطبہ خلیل میں خطبی مرتبہ نے 21 جملے امام زمانہ سے متعلق ارشاد فرمائے کہ اس بکنی و تو اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی، شمائلی وہ میری خصوصیات کا مالک ہوگا، اس کا اخلاق میرے جیسا ہوگا، اس کا انداز میرے جیسا ہوگا، اور جو شیخ توسی نے تعبیر کیا ہے کہ وہ زمین پر آواز امام حسین، وہ اور جس شخصیت کی آواز امام حسین علیہ السلام کی بالکل جیسے ہوگی، آپ کی جیسی ہوگی، ہر درجہ مشابہت رکھے گی، وہ امام زمانہ کی آواز ہے، امام حسین امام زمانہ کی آواز میں ایک سامنے بات ہے، اسی شیخ توسی جیسے محبت نے لکھا ہے، پھر 40 رات بیان کیے گئے آقا امام حسین آقا امام زمان کے درمیان، پھر عاشور کے دن ظہور ہوگا امام زمانہ کا، ظہور کعبہ میں ہوگا، لیکن اس کے بعد سب سے پہلے جس شخصیت کا ذکر کریں گے وہ سید الشہداء کا ذکر فرمائیں گے، اور پھر کربلا کی جانب آپ کا انسان ہوگی، اور پہلے مرحلے میں کوفہ کی طرف، یہ کوفہ وہ سفر تمام جو امام حسین نے آغاز کیا تھا لیکن کوفہ نہ پہنچ سکی، امام زمانہ مکہ سے کوفہ کی جانب آئیں گے، لیکن پہلے مرحلے میں کربلا میں رکے گی، پھر جو خصوصیات امام حسین کے ساتھ یہ وہ خصوصیات امام زمانہ کے ان 313 افراد کی بیان کی گئی ہیں، جو شعار، جو نعرے، جو رمز امام زمانہ کے امام حسین کے ساتھ یہ وہی رمز، وہی نعرے، وہی شعار آقا امام زمانہ کے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح سے باقی خصوصیات کے علاوہ 3 شعبان روز میلاد امام حسین، آپ جا کے دیکھیں الاقوام میں دیکھیے، مفاتیح الجنان میں دیکھیے، جتنی بھی دعائیں کی کتابیں ہیں، وظائف کی کتابیں ہیں، مناجات کی کتابیں ہیں، احادیث کی کتابیں، 3 شعبان جو روز میلاد امام حسین ہے، لیکن کیا کہا ہے امام حسین کی زیارت کریں نہ، اس دن روز میلاد امام حسین، 3 شعبان کو تاکید ہے کہ آپ امام زمانہ کی زیارت کریں، اور 15 شعبان جو روز میلاد امام زمانہ، آپ کسی زیارت کریں گے، 100 آج امام حسین علیہ السلام کی
انجام دیں گی. باقی خصوصیات اور باقی جو مماثلتیں ہیں یہ سب چیزیں خود یہ عہد انتظار جو بدتیزی سے گزر رہا ہے. اسی میں چند باتیں انتظار سے مطلب وجود امام زمانہ آپ کی زندگی آپ کی حیات طیبہ ہر طرح کے تسلسل و تشریح شک و ریب سے ماورا آلودہ ہے. یہ ایسے ہی اگر کوئی امام زمانہ کی زندگی سے متعلق بات کرے جیسے ایک مچھلی دریا کے اندر سمندر کے اندر مچھلی کا بچہ وہ کسی دوسری مچھلی سے استفسار کرے اپنی ماں سے پوچھے یہ پانی کیا ہوتا ہے یہ سمندر کیا ہوتا ہے. اسی پانی کی وجہ سے تو وہ سنتا ہے اسی پانی کے ساتھ اس کی حیات موجود ہے. اسی سمندر پر اس کی زندگی سمندر کی وجہ سے باقی ہے اور وہ سمندر سے متعلق سوال کرے دوست دریا سے متعلق سوال کرے اس پانی سے متعلق آخر امام زمانہ کی زندگی سے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. ان کا وجود ہر طرح کے تذبذب و تشکیل باعث ماورا ان کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. ان کی وجہ سے کائنات میں ہر انسان کو رزق مل رہا ہے. جناب عیسیٰ کیوں جناب عیسیٰ کو بلایا جائے تو ممکن ہو تو میں دوسری وجہ سے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور سب سے زیادہ امام کی نصرت کرنے والے وہ عیسائی والے یہاں تک کہ وہ زمین کا ایک فرد عیسائیوں میں سے نہیں بچے گا جو آ کر امام زمانہ کے ہاتھ پر غلط نہ کرے. اور جناب عیسیٰ کو جو اللہ نے بیت المعمور پہ اٹھایا آسمان چاروں پہ اٹھایا اس کا ایک فلسفہ سامنے تفسیر المیزان علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے جو بیان کیا وہ یہ تاکہ عیسائی جب جناب عیسیٰ کی ابتدا کریں گے تو جب جناب عیسیٰ خود امام زمانہ کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے آپ کے ہاتھ بیعت کریں گے تو سارے کے سارے عیسائی تسلیم ہو جائیں گے. تو جناب عیسیٰ جو علیہ السلام ہے کیا علیہ السلام رضی اللہ کے پیچھے نماز پڑھے گا. تو اگر امام زمانہ اگر آپ رضی اللہ نہیں ہے تو آپ کے جد علی ابن ابی طالب کیسے رضی اللہ ہو سکتے ہیں. سمجھنے کی کہانی کے امام اس محمد بن اسماعیل بخاری میں سے بخاری نے آپ اس بیان کی ہے لیکن خود مقام تبدل خود کی چیزیں خود آقا امام زمانہ کا وجود پھر آپ کا ظہور کی خصوصیات اور وہ علامات جو بیان کی گئی میں مناسب سمجھ کر کچھ علامات کی طرف اشارہ کروں لیکن وقت جیسے گزر گیا لیکن ایک اہم مرحلہ میں چاہتا ہوں باقی مسائل کو چھوڑ کر خود اہل انتظار کیونکہ علامات باقی چیزیں باقی پہلو کی ساری حیثیت رکھتے ہیں. ہماری ذمہ داری اس عصر میں جو عصر انتظار ہے اہل انتظار ہے وہ ہماری ذمہ داری یہ سمجھنا کہ آقا کی غیبت کا فلسفہ کیا ہے. کیوں پہلے گیارہ امام امت کے درمیان موجود ہے لیکن ہمارے امام اگرچہ ہمارے درمیان ہے لیکن ہماری دسترس نہیں. بات میں نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے امت کے بغیر امام کا تصور نہیں ہے. پہلے گیارہ امام جو امت کے لیے آئے وہ امت کو بلا کر امت کے ساتھ نہیں ملا. اب آپ کا امام زمانہ یہ آخری ذخیرہ خدا ہے ذخیرہ الہی ہے. اس لیے پروردگار نے حق تعالیٰ نے امام زمانہ کے وجود کو اپنے خلیفہ کو اپنے جانشین کو محفوظ کیا کہ میں اپنی اس حجت کو بے قدروں کے حوالے نہیں کروں گا. پہلے 11 بلا کر اور تم نہیں آئے اب تم دعاؤ گے میں اپنی حجت کو نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم تیار نہیں ہو جاتے جب تک کہ تم آمادہ نہیں ہو جاتے جب تک کہ تم حقیقی معنی میں امت نہیں بن جاتے. سورہ مواقعات امت سازی کا منشور ہے. وقت نہیں ہے کاش میں دوسری میں جیسے کچھ چیزیں بیان کر دوں گا اور خود آقا امام زمانہ کی جو قرآن ہے یہ پورا مثال اس سے متعلق آیت اللہ جواب گرامی جنہوں کی حال میں مسئلہ جمکران میں رحمت شہید کا کوئی میں نماز جنازہ کرایا ہے انہوں نے خصوصیات کو کہا کہ اگر اور کچھ بھی نہ ہو منتظرین کا پورا مثال یہ 36 جملے آقا امام زمانہ کی یہ امام زمانہ کی جو روایت جو دعا آپ کی سے جاری ہوئی ہے تمام علماء نے اپنی غیبت دوسری میں آپ دیکھ لیجیے غیبت مہمانی میں دیکھ لیجیے شیخ مفید نے شیخ صدوق سب نے ذکر کیا یہ معتبر ترین دعا ہے. تو 36 جملے جن میں سے 16 طبقات کی ذمہ داریوں کا تعین خود امام زمانہ فرما رہے ہیں. بچوں کی ذمہ داری بیان کر رہے ہیں خواتین کی ذمہ داری بیان کر رہے ہیں علماء کی ذمہ داری بیان کر رہے ہیں علماء مساکین کی ذمہ داری کو بیان کر رہے ہیں عمراء کی ذمہ داری کو بیان کر رہے ہیں علماء کی ذمہ داری کو بیان کر رہے ہیں قائدوں کی ذمہ داری کو بیان کر رہے ہیں. تو تمام طبقات کے اللہ مرزقنا توفیق الطاعات وبعد المعصیات وصدق الإيمان وإرفاع الحرمات وكرمنا بالهدى والاستقامة وطهر وجودنا من الحرام والشبهات واكفف أيدينا عن الظلم والسرقات واغزز أبصارنا عن الفجور والخيانات. اور اس طرح سے بیان کرتے ہوئے علماء سے متعلق مجتمعین سے متعلق مجلس کرنے والے سے متعلق ابتدا کرنے والوں سے متعلق بزرگان سے متعلق لوگوں سے متعلق یہ دعا بھی ہماری زندگی کا سرنامہ ہونا
کرنا چاہیے، اس قرآن کی ہر روز تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ 26 طبقات جو بیان کیے، 26 جملے جو ہیں جن میں 16 سے 17 طبقات جو آقا امام زمانہ نے خود ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا کہ بچوں کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، خواتین کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، الحیا والعفت، مسلمان کو کیسے دیکھنا، وقار و سکینہ، اغنیاء کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، فقراء کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام تر خصوصیات، یہ عہد انتظار ہے۔ عہد انتظار میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے امت سازی۔ سورہ نبا کے اصل امت سازی کا منشور ہے۔ جس طرح سے آپ کے سامنے اگر کرسی ہے، کرسی کے 4 پائے، اگر ایک پایا ٹوٹ جائے تو کرسی سے بیٹھنے والا گر جائے گا، اسی طرح سے 2 پائے ٹوٹ جائے کرسی بیٹھنے والا گر جائے گا۔ یہ جو 4 رکن بیان کی گئے سورہ نبا کے اصل میں، پہلا رکن آمنو، ایمان لے جائے، دوسرا رکن عمل صالحات، اعمال صالح انجام دے، تیسرا رکن نصیحت حق، چوتھا رکن نصیحت صالح۔ اب اگر کوئی شخص ایمان لے کے آ جائے، ہر طرح سے توحید پر ایمان ہے، نبوت پر ایمان ہے، ولایت پر ایمان ہے، رسالت پر ایمان ہے، معاد پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، حساب و کتاب پر ایمان ہے، اپنے خدا پر ایمان ہے، ہر طرح سے مکمل جتنی بھی چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہے۔ عمل صالح بھی انجام دے رہے، حج بھی کر رہے ہیں، زکات بھی ادا کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، تہجد بھی، عمرے بھی جا رہے ہیں، زیارات بھی جا رہے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، گھر میں بھی سب کو نمازیں بنایا ہوا ہے، بچے اور بیوی اس طرح سے خواتین حجاب ہے، لیکن یہ 2 رکن، تیسرا رکن نصیحت حق، امر بالمعروف نہ کرے اور نہی عن المنکر نہ کرے، حق کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات، جب حق کے پرچم کو بلند کرے، حق کی بات کرے اور مشکلات آئیں تو انہیں بھی تحمل نہ کرے، صبر نہ کرے، اس مطلب وہ خسارے میں، یہ منتظرین کے لیے مثال ہے۔ اگر پہلے تو رکن آ جاتے ہیں، جس طرح سے اس بات انسان پر ہر کسی میں اپنی خبر میں جا رہا ہے، یہ قطعی طور پر قرآنی تصور کی، قرآن اس نظریے کو رد کرتا ہے کہ ہر ایک نے اپنی خبر میں جانا ہے کہ چلو ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، عبادتیں کر لیں، نہ، وسیلۃ الحق شرط ہے۔ اس وقت تک ہم خسارے سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ وسیلۃ الحق نہ کریں، جب تک کہ وسیلۃ الصبر نہ کریں، جب تک کہ امر بالمعروف نہ کریں، جب تک کہ نہی عن المنکر نہ کریں۔ اس عہد انتظار میں امت سازی کے لیے ہماری ذمہ داری وسیلۃ الحق، وسیلۃ الصبر۔ اگر تو اپنے گھر میں مومن بن کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر میں عبادات کر رہا ہے، تب بھی وہ چیز اس کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتی۔ اگر خسارے سے بچنا چاہتا ہے، اگر ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے، پھر معاشرے میں، معاشرہ سازی، امت سازی میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ جب امت بنے گی تب آگے کی ضرور میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ یہ دور جو ہے ہر طرح سے حوادث کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، میری دشمن کا سب سے زیادہ زور اس بات پر ہے، وہ محدودیت کے تصور کو نصب کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح سے جوہرا آج اس مسئلے پہ آ کر ہر ایک، یعنی سب سے حساس ترین مرحلہ، سب سے حساس ترین موضوع محدودیت کا موضوع ہے۔ محدودیت جس طرح سے ہمیں پانی چاہیے، ہمیں زندہ رہنے کی خوراک چاہیے، پانی اور خوراک سے بڑھ کر عقیدے محدودیت، نظام محدودیت کی ہماری زندگی ہے۔ یہ حیات معقول کے لیے، حقیقی زندگی کے لیے اگر محدودیت کا تعارف نہیں ہے، اگر محدودیت کا ایمان نہیں ہے، اگر محدودیت کے ساتھ ہم منسلک نہیں ہے، یہ جہالت کی زندگی ہے۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم زندہ ہیں، جن میں احساس دے رہے ہیں، ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، ہم آفس میں جا رہے ہیں، ہم چیزیں خریداری کر رہے ہیں، گھر کو سدا سوار کے رکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں گاڑی میں بیٹھ کر اتر رہی ہے، ساری چیزیں اگر زمانے کی امام کی معرفت نہیں ہے اور انسان سمجھتے تو زندہ جینا زندگی گزار رہے ہو، نہ سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ بھاگنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھنا یہ اصل زندگی ہے۔ اگر زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو ایک لاش ہے جو زمین کے سینے کے اوپر نیند رہی ہے، چلتی ہوئے کھا پی رہا ہے، لیکن اس کی حقیقت بھی بولتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ زندہ ہے۔ اس لیے عہد انتظار میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ معرفت حاصل ہے، معرفت یہ چیز اہم ہے۔ اس کے اوپر اور حسین پر آئے براہمان نے ایک اچھی کتاب لکھی ہے، میں نے اس کا ترجمہ کیا، اگر سے ابھی چھپی نہیں ہے۔ انتظار سے متعلق بہترین گفتگو کی۔ یہ انتظار کی 3 قسمیں، ایک انتظار عامیانہ ہے، ایک انتظار عالمانہ ہے، ایک انتظار عارفانہ ہے۔ اگر جو لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں برابر، جس طرح سے آپ دیکھیں انتظار کے نام پر اتنا بے وقوف بنایا گیا 1400 سالوں میں، آگے غیرت زمانہ ضمانت کی آواز سے لے کر آج کے دن تک آپ چلے جائیے، یہاں تک کہ اس وقت تک 3000 افراد ایران کی جیلوں میں سر ہیں جنہوں نے محدودیت کا دعویٰ کیا، محدودیت کے نام پر۔ آپ اسی طرح سے دیکھ لیں احمد حسن شمالی کو، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ امام زمانہ کے 12 بیٹے ہیں، 12 میں سے ایک میں ہوں اور میں ان کا سفیر بھی ہوں، میں ان کا نائب بھی ہوں، بزرگوں نے یہ حکم دیے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں 40-50 ہزار سے زیادہ
وقار اور آمد پسند جوانی کو جو خود جو قوم ترین ظاہر لوگوں کو دکھا دے رہا، اسی طرح سے اخلاقی کو دیکھ جو احسان کو دیکھ جو یہ تمام افراد جہاں تک کہ اس طرح کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، حتیٰ ہمارے ممبروں سے ایسی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ امام آئیں گے اس طرح سے لوگوں کی نظریں ماریں گے، اس طرح سے لوگوں کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ امین الاسلام جناب طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان انہوں نے بیان کی جتنی روایات امام سوانح سے متعلق بیان کی جاتی ہے جن میں شدت کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ آتی تلوار چلائیں گے، خون بہے گا، اس طرح سے یہ روایتوں کے مردوں کو قتل کر دیں گے، خواتین کی شکم چھاڑ کر دیں گے، یہ ساری کی ساری روایتیں جعلی ہیں، نامرد ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک روایت میں درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فاضل ابن شاہزاد جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے وفادار ترین افراد میں سے ہے، جنہوں نے دین اہل بیت کو پہنچانے میں قرآن کریم کو دعویٰ کیا، ان کے یہ بیان ہے کہ یہ جو 50 روایات کے حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، ان 50 روایات میں سے جو اس شدت اور سختی کو بیان کرنے کہ امام زمانہ آئیں گے، ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، وہ بیان فرماتے ہیں فاضل ابن شاہزاد صحابی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان 50 کے روایات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 30 روایات محمد بن علی کوفی نے بیان کی ہے، اور محمد بن علی کوفی وہ شخص ہے کہ فاضل ابن شاہزاد کہتے ہیں کہ قریب تک میں نماز میں قرآن کے دوران اس شخص کے لیے بدعا کرتا کہ آئے امام کے ساتھ معصومین کے ساتھ ایک جھوٹی باتیں منسوخ کرتا امام زمانہ کی شخصیت کو مست کرنے کے لیے، گورنر گرام نظام فرما ہے کہ میرا مہدی اسمی کلیت ہو کلیتی، اس کا نام میرے نام کا ہوگا، اس کی کلیت میرے کلیت پر ہوگی، اور وہ میرے اخلاق کا عامل ہوگا، شمائلی اور گورنر گرام نظام کا اخلاق ہے، آپ کا انداز ہے، تو امام زمانہ کیسے آ کر سختی کریں گے؟ لا ممکن نہیں ہے۔ یہ تصورات اس طرح کی باتیں کرنا یا ایسی جھوٹی باتیں کرنا، آپ دیکھیں یہ بہت زیادہ آپ کے پاکستان میں بھی ایک شخص اور ماضی قریب میں نے چند مرتبہ اس کی اس طرح سے بزرگ دوست کی جانا بزرگ سن جب کہ سنتا تھا میں پریشان ہو جاتا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ دلی کا پہلے زمانہ آ گئی نہ تھا کبھی کچھ دن پہلے افسوس کر لیجیے یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیجیے ایک شخص جس کا نام اسد رضا اس طرح سے آپ ویڈیوز دیکھیے کس طرح سے اس نے وہ سونے کے جوتے بنائے تھے، نعوذ باللہ، آقا امام زمانہ سونا مرد پر حرام ہے، آقا امام زمانہ سونے کے جوتے پہنے گے، اس طرح کی جانورانہ باتیں، اس طرح کی مزخرفات، یہ دشمنی ہے امام زمانہ کی مزار عامیانہ، یہ جہالت خود دشمنی ہے، محبوبیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں، جس طرح سے عثمان کا کرتا بنا کے بساوقات کا وفاد لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، توجہات حاصل کرنے کے لیے امام زمانہ کے نام پر لوگوں سے اس طرح سے حکم کو توڑنے کے لیے تاج بنایا وہ سونے کا، تاکہ تاج نہیں پہننے والوں کی امامہ بننے والوں محمد مصطفیٰ کی فرزند ہے امام زمانہ کا ذکر کریں گے۔ تو میں نے روایت پڑھی ہے، روایات کا مطالعہ کیا، وہ صحاب وہ امامہ جو میدان خون غلیظ میں ختم مطلب کے پہلے اپنے ساتھ سے کھولا ہے، اس کو طبری نے بیان کیا، اسے طبقات النساء نے بیان کیا گیا، اسے مسعودی نے بیان کیا، اسے یعقوبی نے بیان کیا کہ مرزا وہ امامہ جو عید کے دن پیدا کرتی تھی یا کبھی کبھار نماز جمعہ کو ادا کرنے کے لیے پیدا کرتے تھے، میدان خون غلیظ میں اس کو امام طبرانی نے بیان کیا، طبری نے بیان کیا، حتیٰ ابو فلاح ابن کثیر نے عبداللہ بن یحییٰ نے بیان کیا کہ ختمی مرتبہ جب خطبہ یہ سے پہلے کیا کام کیا ہے، یہاں تک کہ عصا موسیٰ اور باقی انبیاء کی جو تبرکات اور امانتیں اور دورات اور انجیل اور زبور، یہ ساری امانات انبیاء کی جو میراث تھی ساری میرے متقیان کو منتقل کی، اور ایک کام جو انجام دیا امامہ سر سے اتارا کھولا اور کھول کر پھر بہت دیر تک اطمینان سے میرے متقیان کے سر یکدست کر اس امام کرام صحاب اور آقا امام زمانہ جب تشریف لائیں گے، یہ ہمارے بنے ہوئے سونے کی تاجگیر کرنے کے لیے جب رسول اللہ کا امامہ اپنے ساتھ کے اوپر کرم کرائیں گے، وہ صحیح سونے کے جوتے بدل آپ سونے کے جوتے پہن کے چل سکتے ہیں جو اس طرح سے وہ ویڈیوز میں دکھائے گئے، مگر یہ سونے کے جوتے اس طرح چلنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، یہ مذکرات کی بات ہے۔ اس وقت میں سنتا ہوں خود مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم کرتے ہیں اور جس طرح سے باتیں بناتے ہیں، جناب خلیل سلام اللہ علیہ سے متعلق میں سن رہا تھا کسی مقام پر دلیل دوست پہلے ایک سرما رہے تھے کہ جناب خلیل اتنی سخت نہیں، ان کی صحابت میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی دولت میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی کرامت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اتنی سخی کہ جو عرب آتے تھے، باشی آتے تھے، آپ کھانے کے لیے آتے تھے، جناب خلیجہ ان کو سونے کے برتنوں میں کھانا کھلاتی تھی، چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتی تھی، اور پھر کہتی تھی جاتے ہو کہ جاؤ یہ جھوٹے برتن لے جاؤ، میرے برتن نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے جناب خلیجہ سلام اللہ علیہ سے متعلق ایسا تصور کیا جا سکے، سوچا جا سکے کہ وہ سونے اور چاندی کے برتن کی جگہ کھانا حرام ہے، وہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھلائیں گے نہ۔ یہ کون ہے جناب خلیجہ، کون ہے آقا امام زمانہ، یہ تصورات کی بات ہے۔ جس طرح سے کسی نے کھولا رکھا ہوا کہ آقا امام زمانہ آئیں گے
اسی میں اس گھوڑے کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے، تو ویسے ہی بتایا کہ نہ چیز سمجھنا ہے آقا امام زمانہ اور آپ کے آنے کی جو علامات اور اس کے بعد جو خصوصیات ہیں منتظرین کی، وہ ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معصومی نے خود بیان کی ہے، وہ آقا امام زمانہ نے خود بیان کی ہے۔ اپنی شعور سے کو بلند کرنا، یہ سمجھنا ہے ایک ہی ظاہری چیزوں کو سمجھنے کی، بس میں چونکہ وقت میں شرمندہ اور کما ہوا ہے تو دو سے تین جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ہم ظاہری چیزوں کو، اگر جس چیز کا صرف ظاہر ہے اس کو سمجھنا یہ نسبتاً آسان ہے، لیکن جس کا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، غیب بھی ہے، شعور بھی ہے، ملک بھی ہے، ملکوت بھی ہے، کیوں معلوم کا کیا ہے کہ بعض انسانوں کی آنکھیں ان کی عقل میں، بعضوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، لیکن بعض افراد جو معقول حقیقت کو بھی وہ محسوسات سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان آنکھوں سے ہوا سے ہم سے کیا دیکھ سکتے ہیں؟ جواب جو اصل کائنات جن طرف سے بیٹھی ہوئی ہے یہ آنکھوں کے ذریعے سے قابل وجود نہیں ہے، ہم صرف آراز کو، مادیات کو دیکھ سکتے ہیں صرف، اور مادیات میں سے بھی ہم جواہر کو نہیں دیکھ سکتے، ہم آراز کو دیکھ سکتے ہیں، پھر آراز کی تمام اقسام میں سے صرف کم اور غیب کو دیکھ سکتے ہیں، کم اور غیب میں سے بھی صرف رنگ اور روشنی کو دیکھ سکتے ہیں، رنگ اور روشنی میں سے بھی صرف وہ مقدار جو بعض خمسہ جو ریل میں آتی ہے، یہ ہماری معلوم سے مجبور سے معلوم بن جاتی ہے۔ اس دین کے ساتھ اگر کوئی امام زمانہ کی زندگی کو دیکھے گا تو اسی طرح سے کانچ بنائے گا، اسی طرح سے درد بنائے گا، اسی طرح کی چیزیں بنائے گا، نہ میرے عزیز ہو جس طرح سے محدودیت جس طرح امام خمینی نے فرمایا کہ بس اوقات بہت زیادہ ہوا تاریخ اسلامی میں کہ دین کے نام پر دین کو دشمنی کی گئی ہے، قرآن کے نام پر قرآن دشمنی کی گئی ہے، ولایت کے نام پر ولایت دشمنی کی گئی ہے، محدودیت اور امام زمانہ کے نام پر امام زمانہ سے دشمنی کی گئی ہے، کی جا رہی ہے، کیونکہ جھوٹی پڑھائی اور اس طرح کی جھوٹی روایتیں کرنے والے، جھوٹی روایات بیان کرنے والے آقا امام زمانہ کیا کریں گے؟ جو ڈاکٹر اقبال سے گفتگو ہوئی علامہ حائری کی، اور جب علامہ اقبال نے کہا کہ جناب علامہ حائری سے کہا کہ مجھے آپ کی 11 امام تو سمجھ آتے ہیں، آپ کے 12 امام سمجھ میں نہیں آتے، تو جناب حائری نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ 12 کو سمجھے؟ آپ پہلے 11 کو سمجھ لیجیے، جب 11 سمجھ میں آ جائے گی 12 کو بہت سمجھ میں آ جائے گا، 12 کچھ الگ نہیں کرے گا، 12 ان 11 کی سیرت کی مجموعے کا ہے، ان 11 نے 250 سالوں میں جو کیا ہے آگے امام زمانہ آتا ہے وہی کچھ انجام دیں گے۔ یہ مسئلہ عام ہے، جس طرح سے ایران میں ایک فرد جو کرج ایک علاقہ ایک شہر ہے ان سے 4 گھنٹے کے فاصلے پر، تو وہاں سے ایک عالم اس کو گرفتار کیا، سید بھی تھا، عالم بھی تھا، اسے گرفتار کیا گیا، اس نے کرج میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور مخفی طور پر اس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا، کہا گیا کہ یہ مجھے آقا امام زمانہ خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میں کعبے میں ضرور نہیں کروں گا، تو رزقیوں کے قبضے میں، وہ باقیوں کے قبضے میں، وہ زمانے سرحدوں کے قبضے میں، تو مجھے حکم دیا کہ تم کرج میں کعبہ تعمیر کرو، میں یہاں ضرور کروں گا۔ اور پھر جب کرج میں وہ بنا لیا کعبہ تو پھر 50,000 افراد نے 3 دن کے بعد اس مقام پر شرکت کرنے کی پوری تیاری کی، اور اس کے بعد پوری جو عالمی سطح پر جو استعمال کو ہوتے ہیں ان کے ساتھ رات کے لیتا اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یہاں تک کہ جو دن معین تھا جس دن اس نے اپنی پاور شروع کرنی تھی، 50,000 افراد مختلف شہروں سے سمٹ کر اکٹھے ہوئے تھے، تو اس دن 203 دن پہلے سے گرفتار کیا گیا۔ یہ جو جملہ آج کرنا چاہوں گا جو وقت ہو رہا ہے، تو جسے گرفتار کیا گیا تو اس کو تحریر کے اوپر لے کر آئے، اس سے مصاحبہ ہوا، اس سے انٹرویو ہوا، سوال کرنے والے نے پوچھا ان کے پسند ہے کہ امام زمانہ کے دور میں، امام زمانہ کے وطن میں اتنے ہزار علماء کی موجودگی میں اس اسلامی انقلاب کے بعد اتنی بڑی گستاخی اور جرأت کی کیسے تمہیں جرأت ہوئی ہے کہ تم نے اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا جھوٹ امام زمانہ کے ساتھ منسوخ کیا؟ تو اس جواب یہ سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ 26 جو امام زمانہ نے ارشاد فرمائے، ان 26 میں جو 16 طبقات کی ذمہ داریاں امام زمانہ نے بیان کی ہیں، ان میں ایک مستمعین کی ذمہ داری ہے، مستمعین سماع نہیں کرنا، استماع کرنا ہے، دقت سے ایسا نہیں کہ جو بھی بیان کیا جائے ہم سمجھے کہ ثواب ہے تو چلے شرکت ہو گئی نہ۔ یہ خمینی بچے نے فرمایا کہ جب سے ملا نے ثواب کو سب سے بہترین بنایا تب سے دین تباہ کروا گیا، میں ثواب کرنا جب دقت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ بصیرت وابستگی جو حکیمانہ وابستگی ہے، یہ عامیانہ انتظار خود امام زمانہ کے ظہور میں سب سے بڑی رکاوٹ، یہ انتظار عامیانہ کم سے کم انتظار عالمانہ ہونا چاہیے، یا پھر انتظار عارفانہ وقت نہیں کہ میں 3 انتظاروں کے بیچ میں تو فرق بیان کر سکوں، بس کوئی چننا۔ جب اینکر پرسن نے پوچھا کہ آپ تو سید بھی اور عالم بھی ہو تو کیوں آپ کو ضرورت ہوئی کہ امام زمانہ کے لوگ میں آپ نے اتنا بڑا بہتان مانا، جھوٹ مانا کہ آپ کا امام زمانہ میرے خواب ہے اور مجھ سے کہا کہ کعبہ تعمیر کرو، میں وہاں ضرور نہیں کروں گا، یہاں ضرور کروں گا۔ تو باقی میں نجف اشرف نے 10-12 سال پڑھنے کے بعد جب ایران میں واپس آیا
تو جب میں مجلس پڑھنے کے لیے میں نے مجالس شروع کی تو میں دیکھتا تھا کہ میں باتیں کرتا ہوں تو لوگ سنتے نہیں تھے دھیان سے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، تو میں مسلسل سوچتا تھا کیا کروں کہ لوگ میری باتوں کو اہمیت دے، توجہ دے، دھیان کریں. تو یہاں تک کہ بہت سوچنے کے بعد میں نے چلو میں کوئی انوکھی بات کرتا ہوں. جیسے میں اوقات پانچ متبادل پڑھنے والے کہتے ہیں آج میں تمہیں وہ بات سناؤں گا جو تم نے زندگی میں سفر کبھی نہیں سنی ہے، کیوں کبھی نہیں سنی. یہ دعویٰ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو جھوٹ رہا ہوگا، ورنہ اگر کتابوں میں درج ہے تو کسی نہ کسی کو بیان کی ہوگی. یہ کہنا کہ یہ بات کروں گا کہ جو آج تک آپ نے نہیں سنی ہے یقینی طور پر جھوٹ بول رہا ہے. تو اسی طرح سے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، تو میں نے سوچا کہ ایسی نئی انوکھی بات کروں تاکہ لوگوں کی توجہات حاصل کرنے میں کامیاب ہو، جو لوگ ذرا سا چوک جائیں کہ یہ برا عالم ہے تو نئی بات کرتا ہے، پہلے ایسی بات نہیں سنی. تو کہا یہاں تک کہ میں خطاب کرنے کے لیے تو میں نے ڈرتے ڈرتے ایک بات کہی تھی، ایک جملہ تھا روٹین سے ہٹ کر خود سے گھر کر ایک نئی بات کی. تو جیسی میں نے وہ بات کی میں نے دیکھا کہ تھکے ہوئے لوگ سوئے ہوئے لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، غیر منتخب تھے، توجہات نہیں تھی. فوراً سے متوجہ ہوئے اور مجھے دھیان دینا شروع کر دی. تو میری ضرورت پڑی تو اگلے دن میں نے تھوڑا سا اور اضافہ کر لیا، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 باتیں. یہاں تک کہ پھر ایسا وقت آیا کہ میں شروع میں صرف خطبے میں ایک آیت یا حدیث پڑھ لیتا، اس کے بعد ساری من گھڑت باتیں، ایسی باتیں جو میں خود سے سوچتا تھا، کرتا تھا، ادھر ادھر سے وہ باتیں کرتا تھا اور میں محقق کے عنوان سے مشہور ہو گیا. یہاں تک کہ رفتہ رفتہ پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ، امریکہ اسرائیل کے ساتھ میرے روابط استوار ہو گئے اور پھر میں ان کی کہنے پر میں نے یہ کام کیا. یہ دیکھیے ہماری ذمہ داری ہے، ایسے نہیں کہ جو پڑھ کے چلا جائے. یہ آج کا امام زمانہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ آج انتظار ہے، نہ ہماری ذمہ داریاں. بس میرے عزیزوں میں شرمندوں کے بعد تمام ہو رہے، ورنہ میں مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں جو پوچھنا بیان کروں. آقا ہمارے درمیان موجود ہے، ہماری آزاداریوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. آقا خود ظہور کرنا چاہتے ہیں، خود آقا کی خواہش ہے، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ آقا کے ظہور میں یہ انتظار عامیانہ ہے. بس میرے عزیزوں وہ خیر کے سارے سلسلے پوری عالمی سطح پر جتنے بھی منتظرین ہیں، اس طرح دیکھیے دنیا میں جو بیداری ہے، ہمارا ملک، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ بہت پیچھے. ہم نے دیکھنا اسی عصر میں جب کہ آقا خامنہئی جیسی ہستی کہ وہ جو اس سطح پہ اس درجے پر میں نے خود پڑھا کہ آقا ایت اللہ تقی عزت نے آپ سے مطلب جو جملے بیان فرمائے کون ہے آقا خامنہئی. میرے عزیزوں میں شرمندہ میری خواہش تھی کہ میں چند جملے تفصیل سے عرض کرتا، لیکن وقت کرنے کے بعد بس میں ایک بات پہ اتفاق کر رہا ہوں. وہ رامن شہید جب تشریف لے گئے تو فقیر المثال استقبال ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں چوک پر چوک میلوں پر پھیلے افراد اس استقبال میں خود آیت اللہ تقی 80 برس کی عمر میں اثار کا سہارا لیے. لیکن استقبال کرنے والوں میں آئے آپ کی شاگردان موجود تھے، باقی علماء موجود تھے. اس عالم نے کہا کہ جب ہمارے شہید کے ایجنڈے میں شامل ہے، جب ان کے پروگرام میں شامل ہے، اور اس ایجنڈے میں شامل ہے کہ انہیں آپ سے خود ملاقات کرنی ہے، تو جب آپ کے ساتھ ان کی ملاقات کرے تو پھر آپ کیوں اتنی بھیڑ میں آ گئے؟ نہ اس رش میں کسی طرح اس طرح سے آپ ٹھوکر کھا جاتے، گر جاتے، آپ کو کوئی آصف ہو جاتا، کوئی نقصان ہو جاتا، کوئی مشکل ہو جاتی. تو اس کے باوجود آپ تک انہوں نے آپ سے ملنا مطلب کیوں تشریف لائے؟ تو جو جملے کے آیت اللہ تقی عزت ہے تاکہ اگر آج کے دن اہل قوم کو بھی معلوم ہوتا کہ جو شخص اس وقت قوم میں آ رہا ہے علی خامنہئی، اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کا کیا مقام ہے اور اس کی زیارت کا کتنا ثواب ہے. یوسف فاطمہ امام زمانہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو آج کے دن کوئی ایک فرد بھی اپنے گھر میں اس طرح سے نہ رکھتا پورے کا پورا کوئی نہ آ کر اس شخصیت کا استقبال کرتا. میرے عزیزوں کہ آج جو بھی شاید محرم کی آخری تاریخ ہے، کل سے شاید ہمارا سفر شروع ہو جائے گا اور پھر آپ چھوڑوں کی اور بڑوں کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں گے. کچھ افراد بھی اپنے ملک پاکستان میں چھوڑ کریں گے، کچھ افراد جہاں سے اربعین کے لیے عراق جائیں گے، کربلا جائیں گے، آپ سفر شروع کریں گے. لیکن کسی نے جو جملہ کہا مجھے بہت اچھا لگا، اس نے بلایا مجھے یہ جملہ کہ سب سے پہلے اس دفعہ جو افراد اربعین حسینی کے لیے جا رہے تھے اور باقی افراد چھوٹا میں حسین میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ پہلا زائر علی خامنہئی تو سب سے پہلے پہنچے اپنے آقا کی زیارت کے لیے. لیکن جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ باقی افراد قدموں سے چل کے جائیں گے. جانے کا بڑا اجر ثواب ہے، اس طرح سے کربلا جانا چاہیے، پیدل چل کے جانا چاہیے، تاکید ہے. لیکن یہ وہ شہید ہے، یہ وہ سارے حسین ہے جو ابھی حسین کے موقع پر کیسے پہنچا جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بہت محبت کرتے میرا میرے شہید تمام معصومین کے ساتھ، لیکن دو شخصیات کا نام آتی ہے ان کی آپ کی اس طرح سے بند ہو جاتی تھی. ایک جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دوسری شخصیت حضرت ابوالفضل عباس. شاید دو شخصیات کے ساتھ آپ کی حد درجہ محبت تھی. جبکہ سیدہ کا نام آتا تھا حضرت کی آنکھوں سے اشک کی رہی بن جاتی تھی. جبکہ ابوالفضل عباس کے مسائل بیان کرتے کیے جاتے تھے. حضرت شیخ اس طرح سے زار زار ہونا شروع کرتے تھے. شاید شہید ہونا
ہوتا ہے کہ شہادت سے پہلے آپ کی ساری نسلیاں ٹوٹ گئی ہیں اور دوسرے آپ کے دونوں بازو قطع ہوئے جدا ہوئے. ان شخصیات سے محبت ہے عرب شہید کی بس میرے عزیزوں میں تمام کروں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل سے کرتا ہے تو میرے جی چاہے کہ آپ نے حضرت ابو الفضل عباس سے متعلق ان کو چھوڑنے عرض کروں وہ شہید کا اجرار حضرت ابو الفضل عباس میں شرمندہ ہوں کہ کبھی کبھار میں تیز پڑا ہوں اس طرح سے اس کا بیان نہیں ہونا چاہیے گا لیکن مثلاً جھکے اس جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں کیا مقام ہے حضرت ابو الفضل عباس کا کیا شرف ہے حضرت ابو الفضل عباس کا جو تمام مراحل کے کربلا سے پہلے کے مراحل کے سارے سفر میں مکہ میں مدینہ میں حضرت ابو الفضل عباس کی شخصیت کی استاد حضرت جواد عالمی نے آپ سے بدل کے جملہ کہا کہ اللہ نے وہ زمین پر حسین کو بھی بھیجا 3 شعبان کو اور پھر 4 شعبان کو اللہ نے حضرت ابو الفضل عباس کو بھیجا. اللہ نے حسین میری کی روح کو اس کائنات میں کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگا. اور حسین کے بعد اللہ نے حضرت ابو الفضل عباس کو اس کائنات میں کیوں بھیجا؟ تاکہ انسانوں کو حسین کی معرفت حاصل ہوگا. جناب حضرت ابو الفضل عباس مجسم وفا سراپا وفا آپ کا بچپنا دیکھا جائے آپ کی جوانی دیکھی جائے وہ سفر دیکھا جائے کہ مدینہ سے مکہ مکہ سے کربلا اس سارے سفر میں وہ لکھنے میں لکھا ہے کہ سارے 7 امام حسین سے پیچھے چلتے تھے مقررات اس کو دوبارہ سب پیچھے آقا حسین کی سواری آگے ہوتی تھی اور 2 شخصیات دو کی دو امام حسین کے دائیں بائیں چلتی تھی. ایک جناب علی اکبر دوسرے حضرت ابو الفضل عباس. جناب علی اکبر امام حسین کے دائیں جانے چلتے تھے جناب حضرت ابو الفضل عباس امام حسین کے بائیں جانے چلتے تھے. لیکن فرق یہ بیان کیا سید ابن طاؤس نے کہ جناب علی اکبر کی سواری امام حسین کی سواری کے بالکل ساتھ ساتھ چلتی تھی اور جناب حضرت عباس کی سواری فاصلہ رکھ کے چلتی تھی. یہاں تک کہ کسی صحابی حسین نے پوچھا ابو الفضل عباس جب میں دیکھتا ہوں آپ کا نگاہ ڈالتا ہوں آپ کی نگاہ مسلسل آقا حسین میں کھڑی ہوتی ہے تو جب مسلسل حسین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر فاصلہ رکھ کے کیوں چلتے ہیں؟ جب ہم اکبر اپنے بابا امام حسین کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ ان سے فاصلہ رکھ کے کیوں چلتے ہیں؟ تو جواب یہ کہ ادب کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ میرے آقا کا قد درمیانہ ہے اور میرا قد بڑا ہے. اگر میرے ساتھ مل کے چلوں گا میرے ساتھ اونچا نظر آئے گا اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا ساتھ اپنے سردار سے اپنے مولا اور آقا سے اونچا نظر آئے. یہ حضرت ابو الفضل عباس یہاں تک کہ روز عاشور وہ داستان جو بنتی ہے میرے عزیزوں لیکن میں بس 2 جملے عرض کروں جناب ابو الفضل عباس کے سارے مسائل مسلمانہ دلیل شہادت ہے حضرت ابو الفضل عباس کی کہ وہ اس طرح سے بغیر بازوں کی زمین پر آئے اور جو بات کی جو نرائے ہیں میں کی طرف اشارہ نہیں کر رہا بس ایک جملہ آپ کی شہادت سے پہلے کا ایک جملہ آپ کی شہادت کے بعد کا. شہادت سے پہلے زندگی بھر جس درد پر جناب ابو الفضل عباس گریہ کیا کرتے تھے جناب سیدہ زہرا کی وہ شکستہ پر اوپر گریہ کیا کرتے تھے. میں نے تفصیلی روایت بارہا اسی مقام پر بیان کر کے جا چکا ہوں اور شہادت کے بعد جو چیز جناب ابو الفضل عباس کو راضی رہی ہے میں نے روایت میں دیکھا کہ جب یہ کاروان کربلا سے شام کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں سفر میں صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم آگے بڑھے اور جناب زید ابن ارقم نے امام سجاد کو سلام کیا. اس سارے سفر میں پہلی مرتبہ حضرت امام سجاد نے کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا بڑی بڑے ہاتھوں سے دوڑ گئی گردن اٹھائی اور کہنے لگے کون ہے اس غربت کے عالم میں اپنے سلام کے قابل سمجھنے والا؟ جناب زید ابن ارقم نے عرض کیا فرمایا رسول آپ نے پہچانا نہیں میں آپ کے چل کا صحابی زید ابن ارقم اپنے مدینہ جا رہا تھا مجھے اس قیامت کی اطلاع ملی ہے میں اس لیے حاضر ہوا. حضرت نے فرمایا آپ مدینہ جائیں گے؟ آج کی ہاں میں مدینہ جاؤں گا. اور اس کے بعد جو پوچھا جناب زید ابن ارقم نے کہا آقا اگر اپنے ساتھ رسول اللہ کی کوئی پیغام ہو تو مجھے بتا دیجیے میں کہتا میں جو شاہ مدینہ آپ کی جب کی پیغام دیتا جاؤں گا. ایک مرتبہ امام سجاد نے فرمایا اے زید ابن ارقم کیا آپ کی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟ اردو کی طرف اشارہ کیا کیا جاؤ کہ رسول اللہ کو بتا دینا کہ میں آپ کی بیٹیوں کو آپ کی نوازیوں کو سر بنانا ان کے سر نہ معلوم کی زمین چھوڑ رہا ہوں. بس میرے عزیزوں بات کو مکمل کرنے کے لیے صرف 2 جملے اور کروں. یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ مرتبہ جناب زید ابن ارقم نے مسلسل چاروں جانب سر اٹھا کر شہیدوں کے سر کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا آقا یہ ساتھ تلاوت کر رہے یہ سب کس کا؟ زید پہچانا نہیں ہے یہ میرے بابا حسین کا سر ہے. آگے دوست میرے ساتھ نظر آ رہے ہیں فرمایا یہ زینب کے حال محمد کے سر ہے. ایک مرتبہ پوچھا کہا آقا یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک پیارا سا ہے آگے یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک پیارا سا سر نظر آ رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ فرمایا زید اس کو کبھی نہیں پہچان پائے گا یہ میرے 6 مہینے کے بھائی کا سر ہے جسے آگ سے نکال کر
دعائیں کے الفاظ کی ایک مرتبہ جناب حسین بن اکرم نے چاروں بھائی گھوم کر شہیدوں کے سر کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا مولا کیا جناب عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا جناب عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے فرمایا ہے خاموش ہو جائیے، اگر آپ جب رسول اللہ کے صحابی نہ ہوتے میں آپ سے ناراض ہو جاتا، آپ نے یہ خدا کے بارے میں ایسی کیوں تصور کیا ہے؟ آپ کی موت جا رہی تھی، میں نے اس لیے پوچھا آپ قاسم کا ساتھ نہیں دیتا، آپ آنا محمد کا ساتھ نہیں دیتا، آپ علی اصغر کا ساتھ نہیں دیتا، یہاں تک کہ آپ کے بابا حسین کا ساتھ نہیں دیتا، مجھے جناب عباس کا ساتھ کہیں نظر نہ آیا۔ امام نے فرمایا حسین وہ دیکھیے سفید گھوڑے کی نظر میں، سفید گھوڑے کی نظر میں میرے چچا عباس کا ساتھ ہے، علامہ جب تک اس کی زندگی میں دنیا کا ہے میں سارے مقام چھوڑو کبھی سے میں کو مکمل کروں گا، لیکن نزدیک جناب عباس کے ساتھ کس طرح سے سفید گھوڑے کی نظر میں ہمیشہ کیا گیا۔ میں نے پڑھا ہے کہ ایک حضرت کے ایک کان سے سوال کیا گیا، ایک کان سے دوسرے کان تک اس طرح سے رسی کو گزارا گیا، رسی کو گھوڑے کی نظر میں اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وصلی اللہ الذین ظلموا